بھی نہیں ہے، بس اتنا وہ ہمیں قبول کر لے کہ وہ ہمیں اپنے در کا بھکاری قبول کر لے، ہمیں اپنے در کا نوکر قبول کر لے، ہمیں اپنے در کا منگتا قبول کر لے، بس یہی سب کچھ ہے۔ مختصر عزیزان محترم، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے آپ کو بڑا رتبہ اور شان عطا فرمائی، بڑا مقام عطا فرمایا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے یہ مرید ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں، ان کے خلیفہ بھی ہیں۔ اب وقت جو گزرتا گیا، اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا رتبہ عطا فرمایا، بڑی شان و شوکت سے نوازا۔ جو وقت کا سلطان ہے، سلطان شمس الدین التمش، وہ آپ کا مرید ہو گیا، آپ کا تابعدار ہو گیا۔ اب وہ عرض کرتا ہے، سرکار میں وقت کا بادشاہ، آپ ولیوں کے بادشاہ، میں دنیا کا بادشاہ، حضور میں آپ کا نوکر بن گیا ہوں۔ اب التجا ہے، تمنا یہ ہے کہ آپ مجھے دین سمجھاتے جائیں تاکہ میں آقا علیہ السلام کی امت کی خدمت کرتا جاؤں۔ اب دیکھیے، ایک وہ بادشاہ تھے جو اللہ کے ولیوں سے عرض کرتے ہیں نگاہ کرم ہو جائے تاکہ آپ مجھے سمجھاتے جائیں، گائیڈ کرتے جائیں، مجھے بریفنگ دیتے جائیں، مجھے سمجھاتے جائیں، میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرتا جاؤں، ان کے ساتھ پیار کرتا جاؤں، حسن سلوک کرتا جاؤں۔ ایک وہ بادشاہ ہیں جو اللہ کے یاروں سے مدد مانگتے ہیں، ایک وہ بھی بدبخت پاکستانی حکمران شہنشاہ ہے جو کہتے ہیں المدد یا امریکہ۔ اگر ان کا کلمے سے تعلق ہوتا، اسلام سے، دین سے، قرآن سے تعلق ہوتا تو یہ کہتے المدد یا اللہ، المدد یا اللہ، یا کہتے المدد یا رسول اللہ، یا کہتے المدد یا علی ولی اللہ۔ مگر یہ وہ بدبخت ہیں، انگریزوں ان غیروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، ایسے بدبخت ہیں، ایسے بدبخت لانتی ہیں، ان کے بل بھی فری، ان کے یونٹ بتی بھی فری، ان کا گیس بھی فری، ان کا پانی بھی فری، ان کا پٹرول بھی فری۔ ظالم کے بچوں نے اللہ کے ان غریب بندوں کو بھوکا مار دیا ہے۔ ایک شخص کا بل آیا 50,000 روپیہ، ایک پنکھا اور ایک لائٹ ہے، وہ بیچارہ 500-700 کا مزدور ہے، خودکشی کر کے مر گیا۔ اوہ ظالم کے بچوں، بتاؤ اب میں تمہارے باپ کا بل ادا کروں یا اپنے بچوں کو لنگر کھلاؤں؟ ایک وہ نیک بخت بادشاہ، ایک یہ لانتی بدبخت ہمیں اس 70 سال سے اس ملک کو ملے ہوئے مسلط ہوئے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے، سرکار ایسا کیجئے، آپ ذرا دہلی کے قریب آ جائیے، یہاں بڑا لمبا چوڑا فاصلہ ہے، روز رہنمائی نہیں لے سکتا، مہربانی کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم یہاں بیٹھ کے دین کی خدمت کریں گے۔ اب وہ جو شمس الدین تمش تھا، بڑا ذہین اور سمجھدار دیندار تھا،
عرض کرنے لگا سرکار میں اپنے لیے آپ کو اپنے قریب نہیں بلا رہا، بلکہ اس لیے آپ جب میرے قریب ہوں گے میری رہنمائی کریں گے، مجھے سمجھاتے رہیں گے اور میں اللہ کے ان پیارے بندوں کی خدمت کرتا رہوں گا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہارے ذہن میں اللہ کے بندوں کی خدمت کا جذبہ ہے تو پھر ہم اپنا ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب آ جاتے ہیں۔ مختصر یہ، اب جب حضرت قطب بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ڈیرا اٹھا کے بادشاہ کے محل سے 1 میل کے فاصلے پر آپ تشریف لے آئے، آپ نے جب وہاں ڈیرا لگا لیا، اب بادشاہ روزانہ آتا سلام کرتا اور وصیتیں لیتا، جا کے عمل کرتا، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا، دین کا کام کرتا۔ جب یہ کام چلنا شروع ہو گیا، اب لوگوں نے جو غیر مسلم تھے وہ جلنے لگے۔ اس اللہ کے بندے کا تعلق بادشاہ کے ساتھ، اس کا تعلق ان کے ساتھ لگتا یہ ہے کہ بادشاہ سلطان شمس الدین تمش نہیں ہے، یہ خواجہ بختیار کاکی بادشاہ ہے۔ اب دل میں جلنے لگے، بجھنے لگے، دل میں حسد پیدا ہو گیا، نفرت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے غیروں نے، ہندوؤں نے کچھ بندوں کو تیار کیا، ایک گیم کھیلتے ہیں تاکہ اسلام کا کام رک جائے۔ اب ذہن کیا بنا؟ ذہن یہ بنا، ایک عورت کو خریدا گیا، اسے پیسے دیے گئے کہ تو ایسا کرنا، تو کوئی غلطی کر اور نام لگا دینا بختیار کاکی کا، کیونکہ لوگ دن بدن کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اسلام کا چرچا بھی ہو رہا ہے، اسلام بھی پھیل رہا ہے، لہذا تم یہ قدم اٹھاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جھوٹے موٹے گواہ بھی بنا لیے۔ مختصر میرے بھائیوں وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا ہوا سلطان شمس الدین التمش، اس کی عدالت لگی ہوئی ہے، ایک عورت آئی چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی، روتے ہوئے آئی اور آ کے کہنے لگی بادشاہ میں لٹی گئی، میرا سب کچھ برباد ہو گیا، میری عزت برباد ہو گئی۔ بادشاہ نے بلایا، آؤ ابھی ہم زندہ ہیں، سلطان زندہ ہے، کس نے تم پہ ظلم کیا؟ اب وہ جو سامنے آ گئی کہنے لگی بادشاہ وقت جس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے تو اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا، تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا بول تو صحیح، کون ہے جس نے تجھ پہ ظلم کیا؟ کہنے لگی میں تم سے کہہ رہی ہوں تم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا بول تو صحیح۔ اب عورت بولی، کہنے لگی وہ جو تیرا پیر ہے حضرت خواجہ بختیار کاکی، اس نے ایسا ایسا میرے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ جو میری گود میں 2 مہینے کا بچہ ہے یہ بغیر نکاح کہ تیرے پیر کا ہے۔ اب بادشاہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، سر سے آسمان نکل گیا، گھبرا گیا۔ اب عورت بولی جواب دے، جلدی بلا بابے کو، میرا فیصلہ کر۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آ گئی جان شکنجے اندر تے جیوں ویلن وچ گنا، رونو کو ہن رہوے محمد ہن رویں تامنا۔ اور جدوں ویلنے وچ گنا آ جائے ادوں رونو آکھو ہن رہ کے وخا، جان آ گئی شکنجے میں۔ اب حضرت سلطان پریشان ہویا، روتے روتے کہا ہاں بلایا جائے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، اب آپ بڑھاپے کی عمر ہے، کھونڈی ٹیکتے ہوئے، ڈنڈا ٹیکتے ہوئے
اب بادشاہ کے عدالت میں دربار میں آئے، لوگ اٹھنے لگے، بادشاہ اٹھنے لگا، فرمایا میرے بیٹو بیٹھ جاؤ، آج پیر بن کے نہیں آیا، مجرم بن کے آیا ہوں۔ اب سارے لوگ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں بولو۔ بی بی نے کہا یہ بچہ تمہارا ہے۔ بادشاہ وقت نے کہا بی بی گواہ ہیں؟ کہنے لگی ہاں۔ اب اس میں سے 4 بندے کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے پوچھا بتاؤ؟ کہنے لگے ہاں، جب تہجد کا وقت ہوا تو بابا جی نے ہمیں ذکر فکر میں لگا دیا، پھر اس عورت کو بلایا، ہم نے آتے بھی دیکھا جاتے بھی دیکھا۔ اب گواہوں نے گواہی دے دی، عورت روتی جا رہی ہے۔ بابا جی نے فرمایا کہ اس نے تو گواہ پیش کر دیے۔ اب سلطان بولا بابا جی اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں اسے شارٹ کر دیتا ہوں، بالکل شارٹ۔ آپ نے فرمایا مجھے تھوڑی سی مہلت دی جائے، تھوڑا سا وقت دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک۔ عورت بولی، بول کے کہنے لگی بادشاہ میں نے کہا تھا تو انصاف نہیں کرے گا، فیصلہ نہیں کرے گا، کیونکہ تیرے پیر کی بات آ گئی ہے۔ اور بادشاہ بولا، کہنے لگا صبر تو کر، انشاءاللہ انصاف ہوگا، فیصلہ ہوگا، تیرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اب حضرت خواجہ بختیار کاکی آپ وہاں سے چلے، واپس چلے گئے۔ اب تاریخ ڈال دی گئی، فلاں تاریخ کو 1-2 دن کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی جب گئے، اب اجمیر شریف کی طرف منہ کر لیا، اپنے پیر کو یاد کیا اور یاد کر کے فرمایا سن فریاد پیران دے پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے تے بیڑا میرا اڑیا وچ کھپراں دے تے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے اب جو فریاد کی، روتے روتے رات ہو گئی۔ جب رات ہوئی خواب میں مرشد آئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے فرمایا اے سلطان، اے میرے پیارے، میرے غلام گھبراؤ نہ، کل ہم آ جائیں گے۔ اب اللہ والوں کے فیصلے بھی دیکھیں، کل آ جائیں گے۔ اب رات نیند کہاں آئے؟ جس علاقے میں عزت ہو، مقام ہو، شہرت ہو، لیکن یاد رکھو یہ اس کا تعلق غیرت کے ساتھ ہے۔ باقی سارا ملک بھی کوئی کھا جائے، اندر مر جائیں، ضمیر مر جائیں، لوگ سامنے گالیاں دیں، ذرا بھی ٹس سے مس نہیں، کیونکہ اندر بے غیرتی چھا جاتی ہے۔ پھر کسی کا کوئی شکوہ گلا اثر، جو غیرت مند ہوتا ہے وہ تو مر جاتا ہے، وہ گڑ جاتا ہے۔ مختصر عزیزان محترم، اب خواجہ اب حضرت بختیار کاکی نیند نہیں آ رہی، کیونکہ رات پوے تے بے دردانو تے نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی تے ستے آیان جگاوے۔ اب ساری رات تڑپتے تڑپتے گزر گئی، عبادت ریاضت کرتے کرتے روتے روتے گزر گئی۔ اب جب صبح کا وقت ہوا، اب نیا سورج جو نکلا، اب ہر طرف سے آواز آتی ہے، اوس اللہ والے نے جرم کیتا، ہم تو ایسا نہیں سمجھتے تھے، کوئی ادھر سے آواز، کوئی ادھر سے آواز، کہ ہم تو بڑا نیک سمجھتے تھے، ہم تو ایسا ویسا سمجھتے
سمجھتے تھے، اب آپ کے کانوں میں آواز جو پڑتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور پھر بول کے یہ کہتے ہیں جنہ دکھاں وچ او دل بر راضی تے سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا او شالا راضی رہن پیارے، جے سونیا تو انج راضی ہیں تے میں بھی انج راضی ہاں۔ بلکہ حضرت خواجہ غلام فرید سرکار فرماتے ہیں اے تن میرا کنگی ہووے، اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف محبوب دی باواں، تے پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں سونے دے پیری آواں، تے جے میرا سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، غلام فریدا جدوں مل پوے ماہی تے میں رو رو حال سناواں۔ مختصر عزیزان محترم، وعدہ شام کا ہوا تھا، ہم شام تک آ جائیں گے، دن گزرتا گیا، اب سورج ڈوبنے لگ گیا، قافلے آتے رہے مگر مرید کا پیر نہ آیا، جس کا انتظار تھا وہ نہ آیا۔ اب سورج کو دیکھ رہے ہیں، سورج ڈھل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، سورج ڈوبدا جا رہا ہے، تو بول کے کہنے لگے میرے یار نے وعدہ کیا تھا آؤں گا دن ڈھلے، سورج خدا کے واسطے ہو جا تلے تلے۔ اب سورج جو ڈوب گیا پر پیر ابھی تک نہ آیا، مرید نماز مغرب کا وقت ہو گیا، خواجہ بختیار کاکی نماز مغرب کے امامت کے لیے کھڑے ہوئے، دیکھا پیر ابھی تک نہ آیا، جیسے کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا، چیخ نکل گئی کہ جس کے انتظار میں ہوں وہ تو ماہی آیا نہ۔ مختصر عزیزان محترم، نماز مکمل کی، جیسے سلام پھیرا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ابھی آپ کی 2 رکعتیں باقی تھی، وہ پیچھے جماعت میں 1 رکعت جماعت سے پڑھی، 2 باقی تھی۔ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ذرا حوصلے میں آئے، حوصلہ ملا، نماز پڑھی، نماز سے جیسے فارغ ہوئے اپنے مرشد کے قدم پکڑ لیے، عرض کی سرکار آپ نے سارا کچھ سمجھایا تھا مگر یہ دکھ نہ بتایا تھا کہ بختیار تمہاری زندگی میں یہ دکھ بھی آئے گا، میرے مرشد بتا دیتے ہم ذرا حوصلے میں رہتے، کیونکہ بڑے نازک مزاج تھے۔ مختصر عزیزان محترم عرض کرنے لگے سرکار مجھے دکھوں میں چھوڑ دیا، خود وہاں پہ ڈیرا لگا لیا، آپ نے فرمایا خبردار چپ ہو جا، کیا یوسف کی عزت تجھ سے کم تھی؟ ان پہ بھی تو الزام لگا، حضرت یوسف علیہ السلام پہ، ان پہ بھی تو عورت نے لگایا تھا۔ گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، بادشاہ سے کہہ دو ہم صبح آئیں گے، تیری عدالت میں آئیں گے۔ مختصر عزیزان محترم، اب جو صبح کا وقت ہو گیا، اب حضرت سلطان تخت لگا کے بیٹھ گیا، اعلان کروا دیا آج لوگ جمع ہو جائیں، خواجہ بختیار کاکی کا فیصلہ ہوگا، جو غیر مسلم تھے وہ بھی جمع ہونے شروع ہو گئے تماشا دیکھنے کے لیے۔ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کیسا عادل بادشاہ ہے،
وہ اپنوں کو معافی دیتا ہے یا انصاف کا ترازو قائم رکھتا ہے۔ اب لوگ اپنے بگانے سب کے سب آنے شروع ہو گئے۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے خلیفہ اور مرید کو لیا، آپ بھی وہاں تشریف لے گئے۔ اب عدالت لگ گئی۔ جب عدالت لگ گئی آپ نے فرمایا ہاں بھئی کون ہے جو میرے بیٹے پہ الزام لگائے؟ بی بی بولی، عرض کرنے لگی کہ ہاں بابا جی یہ بچہ بختیار کاکی کا ہے، یہ گواہ بھی موجود ہیں۔ آپ نے گواہوں سے پوچھا ہاں بھئی بتاؤ۔ آپ ذرا جلال میں آئے، فرمایا بولو تم نے دیکھا ہے۔ اب وہ کانپنے شروع ہو گئے۔ اب سلطان بولا اگر تم نے اپنی گواہی کو بدلا میں تمہارا سر اتار دوں گا۔ تو فوراً کہنے لگے ہاں ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا، حجرے سے جاتے بھی دیکھا ہے، اب گواہی بھی ہوگی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اسی میدان میں، کیونکہ یہ فیصلہ بادشاہ کے محل میں نہیں، لوگ زیادہ ہو گئے، باہر میدان میں نکل آئے تھے، آپ نے وہیں پہ اپنا مسلح بچھایا اور سر کو ٹکا دیا اور عرض کی یا میرے مولا ہندوستان کے اندر میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، تیرے مدنی محبوب نے مجھے بھیجا تھا۔ اب میرا سوال تیری بارگاہ میں ہے، کیونکہ میں دین پھیلانے آیا تھا، دین کو رسوا کرنے نہیں آیا تھا۔ میرے مالک جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی کی گود میں، کیونکہ ان کی ماں حضرت مریم ولیہ تھی، وہ نبی نہیں تھی، وہ ولیہ تھی۔ اگر ایک ولی کے لیے تو نے عیسیٰ کو بولنے کی طاقت دی، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بچے کو بولنے کی طاقت دی، تو یا میرے مالک، میرے خالق، میرے بختیار کے لیے یہ جو عورت کی گود میں بچہ ہے اسے بھی بولنے کی طاقت عطا فرما۔ اب یہ سجدے میں دعائیں کی، روتے ہوئے واپس آئے۔ اب اس بی بی کی گود میں بچہ، آپ نے فرمایا بی بی یہ بچہ بولتا ہے، کہنے لگی بابا تیرا دماغ ٹھیک، 2 مہینے کا بچہ کہاں سے بولے؟ فرمایا ہاں ٹھیک ہے 2 مہینے کا بولتا نہیں ہے، جب کوئی بلائے تو پھر ضرور بولتا ہے۔ آپ نے اشارہ کیا، فرمایا بچے بول، تیرا پیو کیڑا ہے، تیرا باپ کون ہے، تو کس کی نسل ہے؟ اب بچہ لیٹا ہوا ہے، ماں کی گود میں سویا ہوا ہے۔ اب بی بی کہنے لگی، وہ جو گواہ دوسرے کافر بھی کہنے لگے کبھی 2 مہینے کا بچہ بولا، بابا لگتا ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں۔ آپ قریب گئے، جا کے اس کے اوپر سے کپڑا جو ہٹایا، پیار سے فرمایا بچے بول، یہاں رب کے دوست کی عزت کا سوال ہے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ 2 مہینے کا بچہ جو ماں کی گود میں یوں لیٹا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا، انگلی کا اشارہ کر کے کہتا وہ جو بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے۔ اشارہ کر کے کہا وہ جو بیٹھا ہے، وہ جو سامنے ہے، یہ فلاں چہرے والا، فلاں داڑھی والا، فلاں پگڑی والا، یہ فلاں جو ہے وہ ایک سردار تھا۔ کہنے لگا یہ میرا باپ ہے۔ جب وہ گواہی آ گئی، اب ماں بھی پریشان، وہ گواہ بھی پریشان، اب سیدھے پھانسی پہ چڑھیں گے۔ اب بچے نے جب گواہی دی، بادشاہ نے کہا یہ جتنے گواہ یہاں سے ہلنے نہ پائیں، اور تو بھی ہلنے نہ پائے، تو نے میرے پیر کو رسوا کرنے کی کوشش کی، بلکہ دین اور اسلام کو رسوا کرنے کی کوشش کی،
मुख्तसर अजीज़ान मोहतरम, अब जब गवाही आ गई वो सारे पकड़े गए। अब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हाथ पकड़ा, वहाँ से निकले और जाने लगे। फरमाया मैंने तुम्हें बख्तियार काकी दिया था, तुमने हमारे बच्चे की कदर न दी, अब हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, इसे अपने साथ लेके जाएंगे। अब लोगों ने अपनी गर्दनें सामने बिछा दी, हाथ जोड़ दिए और अर्ज की सरकार हमारी खातर नहीं, इस्लाम की खातर छोड़ जाओ। आपने फरमाया हम इस्लाम की खातर अपने बख्तियार को छोड़ जाते हैं, आइंदा ख्याल करना। तो दोस्तों ये अल्लाह की रहमत है, जब बंदा अपने रब से रिश्ता जोड़ लेता है, मजबूत कर लेता है, तो फिर रब्बुल आलमीन उसकी मदद करता है। बात को हमने यहाँ रोक दिया, आइंदा जुमे इससे आगे अर्ज़ करेंगे। जल्दी तशरीफ़ लाइएगा। आमीन व आखिर दावाना।